متین حیدر صاحب، اس وقت اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے افواج پاکستان کی جانب سے، ISPR کی جانب سے، مزید کیا اپڈیٹس کریں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیے اس سے پہلے دفتر خارجہ نے باضابطہ طور پہ بیان جاری کیا تھا، لیکن اب جو ملٹری کی جانب سے پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے اب مفصل بیان جاری کیا گیا ہے، اور اس میں اس تمام تر کارروائی کی ڈیٹیلز بتائی گئی جو پاکستان نے آج صبح کی ایرانی سرحد کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں میں، اور ISPR کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف حملے ڈرون، راکٹوں، بارودی سرنگوں اور اسٹینڈ آف ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ ISPR نے یہ بھی کہا کہ اجتماعی نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ISPR کے مطابق جو دو بڑی دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ، ان تنظیموں کے زیر استعمال ٹھکانوں کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کامیابی سے کیا گیا۔ اس کا کوڈ نام مرگ بار سماچار رکھا گیا۔ دہشت نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ ایک اور اہم چیز اس میں یہ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں دوستہ اور چیئرمین، بجر اور سوغات، ساحل اور شفق، اصغر اور بشام اور وزیر اور وزی شامل ہیں۔ ISPR نے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تفصیلاتی پہلی طور پر پہلے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں جاری کر دی ہیں، اور اس حملے میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ کم از کم اجتماعی نقصان اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اور اس میں واضح طور پر ISPR نے کہا کہ جن دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا یہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد کے اوپر انتہائی پریسیجن اٹیک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان حملوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کو، پاکستان کے عوام، اس کے شہریوں کو دہشت گردی سے بچانا ہے اور پاکستان کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی مسلح افواج ایک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ISPR نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے آخر میں کہا کہ گوئنگ فارورڈ ڈائلاگ اینڈ کوآپریشن، یعنی مذاکرات اور تعاون جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان، دو برادرانہ ہمسایہ ممالک کے درمیان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے گوئنگ فارورڈ مذاکرات اور کوآپریشن جو ہے وہ ایک انتہائی اہم ہے۔ تو ISPR نے ایک مرتبہ پھر اس بات کی گنجائش رکھی ہے پاکستان کے مسلح افواج ایران کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، معاملات اور مسائل حل کرنے کے لیے ڈائلاگ یعنی بات چیت اور تعاون کو انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ جی اچھا متین صاحب، اس سے قبل نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی موقف سامنے آیا ہے، ان کا کیا کہنا تھا؟ جی دیکھیے، انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کی ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے ڈیووس میں، اور وہ اس وقت ڈیووس میں موجود ہیں، اور ترجمان دفتر خارجہ نے ان کے بارے میں یہ تفصیلات جاری کی ہیں کہ انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ شارٹ کٹ کیا اور پاکستان میں جلدی آ رہے ہیں۔ ان کی اس حملے سے قبل پرسوں ایران کے وزیر خارجہ سے ڈیووس میں ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا اس سے قبل کی، تو ابھی تک نگران وزیر اعظم کا اس کے اوپر رد عمل نہیں آیا، تاہم صدر عارف علوی کا رد عمل آ چکا ہے۔ صدر عارف علوی نے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے کی بھرپور سپورٹ کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے۔ اچھا متین صاحب، ایران نے پاکستانی حملوں کی تصدیق بھی اس سے قبل کری، اور ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی سرحد کے قریب صوبہ سیستان میں اور بلوچستان کے جنوب مشرقی شہر سراوان میں زوردار دھماکے ہوئے، جس میں 7 غیر ایرانی شہری ہلاک ہوئے۔ مزید سرکاری ایرانی ٹی وی کی جانب سے کیا موقف سامنے آ رہا ہے ویسے؟ جی بالکل، یہ جو آپ نے بتایا ایران کے سرکار سعودیہ کی جانب سے یہی اطلاعات ہیں کہ وہاں دھماکوں کی آواز آئی ہیں اور یہ چیزیں، لیکن اس وقت بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ پس منظر میں اعلیٰ ترین سطح پر جو ہے وہ سفارتی رابطے ہیں، اور ان رابطوں کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے جو ISPR کے اسٹیٹمنٹ میں آیا ہے کہ موونگ فارورڈ اینڈ کوآپریشن اینڈ ڈائلاگ۔ اس سے جو پاکستانی سفیر ہیں وہ کچھ دیر میں واپس پہنچنے والے ہیں۔ ایران کے پاس بالکل یقینی طور پہ ان حملوں کے بارے میں ایران کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اب ایران کی جانب سے اس کے اوپر باضابطہ طور پر سرکاری رد عمل نہیں آیا، انیشیل انفارمیشن آئی ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان علاقوں میں
کچھ دھماکوں کی آواز آئی ہے، تو یقینی طور پہ اگر دھماکے وہاں پہ ہوئے ہیں تو وہ فوجی کارروائی ہے. اس علاقے میں پہلے ہی ایران کی سیکورٹی فورسز کا گشت ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی اس کے بارے میں ایران کو بھرپور علم ہے. تاہم ایران اس کے بارے میں اپنا رد عمل دے گا اور یقینی طور پہ تسلیم کرے گا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان انتہائی ذمہ دار ملک ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی اس قسم کی سچویشن تھی، پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ تعاون کرتا رہا. ایران کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے بارے میں انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی اور بتایا کہ ان جگہوں کے اوپر دہشت گردوں کے ٹھکانے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تاہم ایران کی جانب سے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی گئی، اور محض ایک روز قبل ان حملوں سے ایک روز قبل ایران کے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ حسن سمی کاظمی وہ پاکستان کے دورے پہ تھے، اور اس میں پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان اور ایران مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں. لیکن ایران نے پاکستان کو ان حملوں کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی. اسی وجہ سے پاکستان کا دفتر خارجہ، پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم، صدر، مسلح افواج اس ایران کے اس حملے کے اوپر سیکھا ہیں، اور یہ غصہ غم و غصہ بنتا بھی ہے کیونکہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی. اور گزشتہ روز جب دونوں وزرائے خارجہ کا رابطہ ہوا ہے، وزیر خارجہ جلیل عباس ایرانی اور ایرانی وزیر خارجہ سے، تو پاکستانی وزیر خارجہ نے تو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور آج یہ جوابی کارروائی کر دی گئی ہے. اور اس میں ICR نے جو ہلاک ہونے والے اہم ترین دہشت گرد ہیں ان کے نام بھی جاری کر دیے ہیں. لیکن دفتر خارجہ نے بھی آج یہ واضح کیا کہ پاکستان کا حملہ ایران متین صاحب، ڈیووس کی ملاقات کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا. اب ہمارے ہمراہ موجود رہے گا.